وہ قوم جو پہاڑوں کو گھر بناتی تھی، خود کو وقت سے بھی مضبوط سمجھتی تھی، جن کے ہاتھوں میں طاقت تھی مگر دلوں میں شکر نہ تھا، اللہ نے انہیں ایک نبی دیا، ایک معجزہ دیا اور ایک مہلت بھی، مگر غرور نے آنکھیں اندھی کر دیں اور حق کو مذاق بنا دیا گیا۔ جب اللہ کی نشانی کو قتل کیا گیا تو زمین بھی چیخ اٹھی، اور یوں تاریخ نے سیکھا کہ طاقت ہدایت کے بغیر صرف تباہی ہے۔ قوم سمود کا ذکر تاریخ انسانی میں ایک ایسی قوم کے طور پر آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی نعمتیں عطا کیں، مگر جب ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا گیا تو وہی نعمتیں ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ انسان دوبارہ آباد ہو رہے تھے، بستیاں بس رہی تھیں، اور عرب کے بنجر مگر وسیع خطے میں ایک ایسی قوم ابھری جو طاقت، فن تعمیر اور وسائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھی۔ یہی قوم سمود تھی۔ قوم سمود حجاز اور شام کے درمیان واقع علاقہ الحجر میں آباد ہوئی۔ یہ علاقہ عام انسان کے لیے نہایت سخت تھا، چاروں طرف پہاڑ، چٹانیں، تپتا ہوا صحرا اور محدود پانی، مگر سمود نے اسی سختی کو اپنے حق میں بدل لیا۔ وہ جسمانی طور پر قوی، بلند قامت اور محنتی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایسی مہارت تھی کہ وہ سخت پتھروں کو موم کی طرح تراش لیتے۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے، اندر کمرے، ستون، روشن دان، دروازے، حتیٰ کہ محفوظ خزانے بھی۔ یہ گھر نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ دشمنوں اور موسم کی سختیوں سے محفوظ بھی۔ انہیں اپنے فن پر فخر تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ایسی قوم ہیں جسے کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ نے انہیں زمین کی نعمتوں سے بھی نوازا۔ چشمے بہتے تھے، کھجوروں کے باغات تھے، کھیتیاں تھیں، جانوروں کی بہتات تھی، تجارت ہوتی، قافلے گزرتے اور ان کی معیشت مضبوط تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دولت بڑھی، آرام بڑھا، مگر شکر کم ہوتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں یہ خیال جڑ پکڑ گیا کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی طاقت، عقل اور منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور بت تراشنے لگے۔ ہر قبیلے کا الگ معبود تھا، ہر مشکل کے لیے الگ بت۔ وہ انہی کے آگے جھکتے، انہی سے مانگتے اور انہی کے نام پر قربانیاں دیتے۔ جب شرک عام ہوا تو ظلم بھی عام ہو گیا۔ طاقتور کمزور کو دباتا، امیر غریب کو حقیر سمجھتا، اور جو شخص سچ کی بات کرتا اسے خاموش کرا دیا جاتا۔